الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے مسائل اور ان کا حل پارٹ 4 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بہت اہم ترین مسائل زیر بحث لانے والے ہیں جنہیں آپ خود بھی توجہ سے سنیں اور سن کر زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ سب سے پہلا سوال کہ کیا روزہ دار روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لے یا اسے گلے لگا لے تو کیا اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو دیکھیں، اگر بیوی کا بوسہ لینے اور اس کو گلے لگانے سے کسی کو انزال ہو جائے، منی خارج ہو جائے، تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا وہ بوسہ لے، گلے لگائے اور اس کے بعد جماع میں مبتلا ہو جائے، ہم بستری کر لے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر بیوی کا بوسہ لیا فقط اور اس کو گلے لگایا اور اسے منی خارج نہیں ہوئی اور نہ ہی وہ جماع میں مبتلا ہوا، ہم بستری میں مبتلا ہوا، تو پھر ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب اس میں ایک مسئلہ اور بھی قابل غور ہے کہ اگر کسی کو منی خارج ہونے یا جماع میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے بیوی کا بوسہ لینا، اس کو گلے لگانا، اس کو چھونا وغیرہ، یہ سب روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ اور اگر کسی کو اس بات کا اندیشہ نہ ہو تو اس کے لیے یہ سب بلا کراہت جائز ہے۔ یعنی اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا بوسہ لے لے گا، گلے لگا لے گا، اس کو چھو لے گا اور اس میں نہ تو اس کو انزال ہوگا، نہ وہ آگے ہم بستری میں مبتلا ہوگا، ہم بستری کر بیٹھے گا، تو ایسی صورت میں پھر اس کے لیے یہ سب کسی قسم کی کراہت کے بغیر جائز ہے۔ دوسرا سوال کہ اگر کوئی کنڈوم وغیرہ چڑھا کر، غبارہ چڑھا کر اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں جماع کر لیتا ہے اور اس کو انزال نہیں ہوتا، منی خارج نہیں ہوتی، تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو دیکھیں، اگر کسی نے غبارہ یعنی کنڈوم وغیرہ چڑھا کر اگلی یا پچھلی شرمگاہ میں روزہ یاد ہونے کے باوجود جماع کیا تو چاہے انزال ہو یا نہ ہو، بہر صورت روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہو جائے گا، جبکہ کفارہ کے جو مکمل ایک وضاحت اور تفصیل ہے، انشاءاللہ مزید بعد میں ہم اس کے حوالے سے بتائیں گے کہ کب کفارہ واجب ہوتا ہے۔ تو اگر کفارے کی شرائط پائی گئیں تو پھر کفارہ بھی لازم ہو جائے گا۔ تیسرا سوال کہ اگر شوہر نے روزے کی حالت میں غیر سبیلین میں جماع کیا، یعنی اگلی اور پچھلی شرمگاہ کے علاوہ اس نے اس کے ساتھ جماع کیا، مثلا ران پر رگڑا یا پیٹ پر اپنی شرمگاہ کو رگڑا، تو ایسی صورت میں پھر کیا حکم ہوگا؟ تو اگر شوہر نے روزے کی حالت میں روزہ یاد ہونے کے باوجود غیر سبیلین میں جماع کیا، مثلا ران یا پیٹ پر شرمگاہ کو رگڑا، تو اگر اس سے شوہر کو انزال ہو گیا یعنی منی خارج ہو گئی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا فرض ہو جائے گی، اور اگر انزال نہ ہوا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور جس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ رہا ہے اس میں صرف قضا ہے، کفارہ وغیرہ لازم نہیں آئے گا۔ چوتھا سوال کہ اگر کسی نے روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی تو پھر کیا حکم ہوگا؟ تو دیکھیں، اگر رمضان المبارک کے روزے کی حالت میں کسی نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی تو اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں اور تینوں کے الگ حکم ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر بھول کر ہم بستری کی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری صورت، اگر کسی عاقل بالغ مقیم یعنی غیر مسافر نے ادائے رمضان کے روزے کی نیت سے روزہ رکھا اور نیت بھی رات میں کی اور بغیر کسی صحیح مجبوری کے جان بوجھ کر روزہ یاد رہنے کے باوجود ہم بستری کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہو جائے گا۔ تیسری صورت کہ اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود کسی شرعی مسافر نے ہم بستری کی یا ایسے مقیم نے ہم بستری کی کہ جس نے دن میں روزے کی نیت کی تھی یا کسی صحیح مجبوری مثلا قتل وغیرہ کی صحیح دھمکی کی وجہ سے ہم بستری کی، یا ایسے شخص نے ہم بستری کی کہ جس نے ادائے رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ رکھا ہوا تھا، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم
نہیں ہوگا۔ پانچواں سوال کہ اگر روزے کی حالت میں حیض یا نفاس عورت کو شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ تو دیکھیں، اگر روزے کی حالت میں عورت کو حیض یا نفاس شروع ہو جاتا ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں وہ اس روزے کی قضا رکھے گی۔ چھٹا سوال کہ اگر حیض یا نفاس شروع ہونے کی وجہ سے کسی عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو کیا دن کا بقیہ حصہ وہ کھا پی سکتی ہے؟ تو اگر حیض یا نفاس شروع ہونے سے کسی عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ دن کا بقیہ حصہ بالکل کھا پی سکتی ہے اور اس پر روزہ دار کی طرح بھوکا پیاسا رہنا بالکل واجب نہیں ہے۔ شام تک وہ بالکل کھا سکتی ہے، البتہ افضل یہ ہے کہ وہ یہ چھپ کر کھائے پیے۔ ساتواں سوال کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی عورت اگلی شرمگاہ کے اندر دوا رکھ لیتی ہے، کوئی دوا وغیرہ، تو اس سے اس کے روزے پر کیا اثر پڑے گا؟ تو دیکھیں، اگر روزے کی حالت میں عورت نے فرج میں یعنی اگلی شرمگاہ میں دوا رکھی تو اس کی درج ذیل 3 صورتیں بنتی ہیں، جن میں سے پہلی 2 صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا جبکہ تیسری صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ 3 صورتیں کون سی ہیں؟ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر فرج داخل کے اندر یعنی عورت کی جو اگلی اندرونی شرمگاہ ہے اس میں اس نے اس طرح دوا رکھی کہ دوا اندر غائب کر دی، یعنی اندر ساری دوا چلی گئی اور دوا کا کوئی سرا باہر نہ رہا، تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری صورت کہ فرج میں اس طرح دوا رکھی کہ جس کا کچھ حصہ چھوٹ کر اندر چلا گیا، تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور تیسری صورت کہ فرج میں اس طرح اس نے دوا رکھی کہ اس کا ایک سرا باہر رہا اور وہ دوا فرج داخل میں بالکل غائب نہ ہوئی، ساری کی ساری ایک حصہ باہر رہا اور دوا کا کوئی بھی جز اندر نہ رہا، اندر نہ گیا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ 8واں سوال کہ روزے کی حالت میں کچھ بواسیر یا قبض کے مریض ہوتے ہیں تو وہ حقنہ لیتے ہیں، اینیما لیتے ہیں، تو روزے کی حالت میں بواسیر اور قبض کے مریض کے لیے اینیما کا کیا حکم ہوگا؟ تو دیکھیں، روزے کی حالت میں بواسیر یا قبض کے مریض کے لیے اینیما سے حقنہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اینیما میں پاخانے کے مقام میں دوا چڑھائی جاتی ہے، تو لہٰذا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 9واں سوال کہ روزے کی حالت میں دل کے مریض کے لیے زبان کے نیچے گولی رکھنا یہ کیسا ہے؟ اس سے روزے پر کیا اثر پڑے گا؟ تو روزے کی حالت میں دل کا مریض زبان کے نیچے اگر گولی رکھتا ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ گولی گھل کر تھوک میں لعاب میں شامل ہو کر حلق سے نیچے اتر جاتی ہے، تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر بالفرض کوئی گولی ایسی ہے کہ اس کا اثر حلق سے نیچے نہیں اترے گا تو پھر اس کا روزہ واقعی نہیں ٹوٹے گا، مگر ایسا بہت مشکل ہے کہ منہ میں گولی رکھیں اور وہ لعاب میں شامل ہو کر اس کے اجزاء حلق سے نیچے نہ اتریں، تو لہٰذا حتی الامکان اس سے گریز کیا جائے، لیکن اگر کسی نے ایسا کر لیا تو پھر وہ اس روزے کی قضا رکھے گا۔ 10واں سوال کہ روزے کی حالت میں وضو یا غسل کرتے ہوئے غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر جائے یا ناک کے ذریعے دماغ تک چلا جائے تو کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں، روزے کی حالت میں اگر وضو یا غسل کرتے ہوئے غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر جائے یا ناک کے ذریعے دماغ تک پہنچ جائے تو اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ اگر اس وقت اس کو روزہ یاد تھا تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا اور بعد میں اس روزے کی وہ قضا کرے گا، اور اگر اس کو اس وقت روزہ یاد نہیں تھا تو اس کا پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور 11واں سوال آج جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے آخر میں وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں نہر میں غوطہ لگاتے ہوئے غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر جائے یا ناک کے ذریعے دماغ تک چلا جائے تو کیا حکم ہے؟ تو اگر روزے کی حالت میں نہر میں کسی نے غوطہ لگایا اور غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر گیا یا ناک کے ذریعے دماغ تک پہنچ گیا تو اس کی بھی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر اس وقت اس کو روزہ یاد تھا تو اگرچہ وہ قصد و ارادے سے اس نے پانی اندر لے کر نہیں گیا، غلطی سے گیا، تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس روزے کی اس کو قضا کرنی ہوگی۔ اور اگر اس وقت اس کو روزہ یاد نہیں تھا تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ بہت ہی آج کے اہم مسائل، اور ان میں سے بعض مسائل وہ ہیں
کہ جن کے متعلق پوچھنے سے کچھ لوگ شرم بھی آر بھی محسوس کرتے ہیں، تو ہم نے وہ سارے کے سارے مسائل یہاں پر بیان کر دیے ہیں۔ خود بھی ان کو سنیں اور زیادہ سے زیادہ دوسرے بھائیوں تک بھی ان کو پہنچائیں۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔